ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی خواتین اس چیز کی شکار ہے کہ وہ اس قسم سے اپنی ظاہری زینت کا اظہار غیر محرمات کے سامنے کرتی ہے، اور اس کو باعث فقر، باعث مقام، باعث سوسائٹی مینٹین کرنا، باعث خوبصورتی یا خوبصورتی کا اسی کو پیمانہ بنا کر جو ہے لے کر چل رہی ہیں، اور اس حد تک اس معاملے میں امت مسلمہ جس کو کہیں گے ہم شکار ہو چکی ہے زیادتی کی، حدود کو لانگھنے کی، کہ وہ تمام چیزیں جو مخصوص تھی، جو ظاہری زینتیں، جو خاص زینت کے دو حصے اگر تقسیم کیا جائے، ایک وہ ظاہری زینت جو صرف شوہر کے سامنے آ سکتی ہے، اور ایک وہ ظاہری زینت جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت میں ظاہری زینت صرف دو ہی لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے عورت کی، ایک اس کا شوہر اور ایک اس کے محرمات۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کسی قسم کی زینت کے ساتھ عورت نہیں نکل سکتی ہے۔ تو شوہر کے سامنے زینت کا اظہار اور محرمات کے سامنے زینت کا اظہار، لیکن اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں جو زینت کا اظہار شوہر کے سامنے ہونا تھا وہ زینت کا اظہار عوام کے سامنے ہو رہا ہے، عوام کے سامنے ہو رہا ہے، سارے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب شوہر کوئی خاص نہیں رہا پھر اس مسئلے میں، اس لیے کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یا کبھی کبھار تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے، وہ زینت جو شوہر کے لیے ہو وہ ساری عوام دیکھتی ہے، جب شوہر کے دیکھنے کی باری آتی ہے تو تب وہ زینت غائب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تب تو وہ فریش ہو کر منہ ہاتھ دھو کر شوہر کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے۔ تو گویا زینت جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے سامنے اظہار ہو سکتی ہے، ایک شوہر، اور یہ بہت مخصوص زینت ہے جو شوہر کے سامنے ہوگی۔ دوسری زینت وہ ہے جو محرمات کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے کہ ایک عورت کی زینت کو دیکھے۔ زینت سے مراد جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی ایکسٹرنل بیوٹیفیکیشن جس کو ہم کہیں گے، جو الگ سے اپنے آپ کو خوشنما خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتی ہے، اور ساتھ میں زیورات ہے، یاد رکھیں۔